کہ سفر طائف بڑا سخت سفر تھا، سنخ لاکھ سرزمین، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مکۃ المکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر طائف کی طرف جانا، اور وہاں جیسے ہی پہنچے تو ابو جہل کے دوست نے جو ہے ثمامہ نے سارے غنڈے پیچھے لگا دی، بچے بڑے سب، کہ ان کے پیچھے آواز لگاؤ نعوذ باللہ کہ یہ مجنو ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر آپ کے گردن مبارکہ میں دستار تھی، جیسے حضرت صاحب نے بھی دستار رکھی ہوئی تھی، تو وہ دستار کو بل دیا اس نے، ثمامہ نے، اور اتنے بل دیے، اتنے پیچ دیے کہ حلق تک جو ہے گھٹنے لگا، دم گھٹنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اور آنکھوں پر سرخی آ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے جھٹکا بھی دیا، تو آپ کو بڑی اذیت ہوئی۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ثمامہ کو گرفتار کر لیا مدینۃ المنورہ میں، اور مسجد نبوی شریف کے صحن میں لا کر ثمامہ کو بیڑیاں ڈال کر چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثمامہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا حال جو بھی ہے، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ پہلے فیصلہ کریں۔ میں نے آپ کو طائف میں پتھر مروائے تھے، میں نے آپ کو گالیاں دلوائی تھیں، میں نے خود بھی آپ کو اذیت پہنچائی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم فرد جرم اپنے اوپر خود عائد کر رہے ہو، تو سزا بھی بتاؤ۔ تو کہا مجھے قتل کر دیں، بس میری سزا یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے فیصلے کا انتظار کرو، چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی شریف میں نمازیں ہوتی رہیں، کھانا بھجوایا، ثمامہ نے کھانے کو ٹھوکر مار دی، کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر دوسرے وقت کھانا بھجوایا، پھر ٹھوکر مار دی، نہیں کھاؤں گا۔ پھر تیسرے وقت بھجوایا کھانا، ٹھوکر مار دی۔ 3 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس دیا، کاسا مٹی کا۔ اس کو پیاس لگی تھی شدید، اس نے جلدی پانی پی لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اس کی بیڑیاں کھول دو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بھاگ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھاگے گا نہیں، کھول دو۔ اس کی بیڑیاں کھول دی۔ وہ کچھ دیر وہاں ایسے ہی لیٹا رہا، پھر وہ اٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اسے جہاں جانا ہے نا جانے دو، اس کے اوپر نظر بھی نہیں رکھنا، اور سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ تو سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اصحاب صفہ کے ساتھ ثمامہ کی طرف پیٹ کر کے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ثمامہ کو پورا موقع دیا کہ یہ جائے۔ وہ وہاں سے نکلا اور اس کو سواری کا ایک گھوڑا بھی دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا مدینے سے باہر نکل گیا۔ کافی دور گیا تو اسے ایک نہر ملی، اس نہر پر وہ فریش ہونے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کا پانی اپنی جسم پہ، اپنے منہ پہ، چہرے پہ ڈالتا رہا۔ پھر اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھا تو گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس نے اس کا رخ طائف کی طرف کیا۔ کچھ دور چلا، پھر گھوڑے کے رخ کو پلٹا، پھر مدینے کی طرف رخ کیا، پھر مدینے کی طرف آگے آیا۔ پھر اس نے کہا چھوڑو رہنے دو،
پھر طائف کی طرف گھوڑے کا رخ کیا، پھر مدینے کی طرف کیا، پھر طائف کی طرف کیا اپنے گھر کی طرف، پھر مدینے کی طرف کیا، اور پھر اس کے بعد بس دوڑاتا ہوا گھوڑا سیدھا مسجد نبوی پر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کہا سمامت، ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا، تو کہاں؟ تو گیا نہیں؟ اپنے گھر جا، تیرے بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ رونے لگا، قدموں میں سر رکھ دیا، کہا یہ 3 دن سے پہلے میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت روئے زمین پر اگر کسی انسان سے تھی تو اس کا نام محمد تھا، اور اب ان 3 دن کے بعد میرے دل میں اگر کسی کی سب سے زیادہ محبت ہے تو اس کا نام بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ اور فرمائیے، رونے لگا، کہنے لگا کہ اپنی محبت میرے دل میں ڈالنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ گھر جاؤ، بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں توبہ بھی کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت بھی کرتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا۔ یہ دشمن تھا جو خود کہتا ہے کہ مجھے قتل کر دو، میری سزا قتل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب طائف